الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جو آدمی صبح و شام اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحت میں برکت دیتے ہیں، اور جو بیمار ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے. جو آدمی اللہ اللہ معصیت سے بچ کر اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مصیبت میں اس کی مدد فرماتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد رشید الامت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یوپی بخاری شریف کی ایک حدیث تلاوت فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صبح و شام لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں ہریالی آتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی آم کا درخت لگائے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، اس میں پانی نہ ڈالے، وہ درخت کیا ہو جائے گا؟ سوکھ جائے گا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو حافی بولتے ہیں. بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب پیتے تھے. راستے میں جا رہے تھے تو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی جس پر اللہ لکھا ہوا تھا. ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا یہ اللہ کا نام ہے. انہوں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا. دیکھنے میں تو بہت چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، مگر اللہ تعالی نے وقت کے ولی کے دل میں یہ الہام فرمایا کہ جا کر بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کی عزت کی ہے، اس کے جواب میں میں تمہارے نام کی پوری دنیا میں عزت کرا دوں گا. یہی وجہ ہے جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ اسے فرش سے اٹھا کر عرش تک اس کے ناموں کو پہنچوا دیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو شخص اللہ کے ذکر کو کرتا ہے اس کی مثال زندوں کی سی ہے، جو شخص اللہ کے ذکر کو نہیں کرتا ہے اس کی مثال مردوں کی سی ہے. اب یہ مثال تو واضح ہے، جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے وہ زندہ دل ہے. کیا ہے؟ زندہ دل ہے. جو آدمی اللہ اللہ نہیں کرتا ہے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ دل ہے، مردہ ہے وہ. اس لیے خوب اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے. اب دیکھیے ذاکرین لوگ کو بھی نہیں بھولتے. جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے اس کو کوئی نہیں بھولتا. یا آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین لوگ ہیں ان کو نہیں بھولتے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے اس دنیا سے، لیکن کیا لوگ ان کو بھول گئے ہیں؟ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، الغرض ذکر کی لائن سے جو بھی وابستہ ہیں ان کو لوگ بھولے نہیں. اللہ جل شانہ ان کو یاد رکھواتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر اللہ ہے یہ خیر کا خزانہ ہے اور ہر طرح کے خیر کا خزانہ ہے. اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اپنی امت سے کہہ دے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو، یہ جنت کے درخت ہے. سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے درخت لگتا ہے. یعنی ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. یہ سب ملے گا کیسے؟ جب کوئی آدمی کسی اللہ والے سے بیعت ہوگا، مرید ہوتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے میرے شیخ ہیں، جیسے چلتے ہیں، جیسے کھاتے ہیں، جیسے سنت پر عمل کرتے ہیں، اس کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی ویسے بننے کی کوشش کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نواز دیتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے اولیاء اللہ بنتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ خانقاہ. خانقاہ، خانقاہ جسے دائرہ اور زاویہ بھی کہا جاتا ہے. یہاں سے کیا ہے؟ نفس کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ کیا جاتا ہے اور یہاں سے آدمی کامل بن کر کے نکلتا ہے. اس کے لیے کسی اللہ والے کی مجلسوں میں جانا چاہیے. الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کی مجلس یہاں علاقے میں چلتی ہے. مدرا پور میں قاری شمیم صاحب چلاتے ہیں، پریہار میں بھی انشاءاللہ کام ہوگا، مہینے کا آئیں، اللہ اللہ کریں، انشاءاللہ ایمان جو ہے تازہ ہوگا، ایمان میں ہریالی آئے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو. اور ایک جگہ فرمایا کہ جب آدمی اللہ کو مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کو پاک اس سے بہتر جگہ پہ اس کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں ذکر فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کے نام کو خوب یاد کرنا چاہیے. عقل مند اور غیر عقل مند کا فرق کیا؟ عقل مند آدمی وہ ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے ہمیشہ اللہ اللہ کرتا ہے. غیر عقل مند آدمی کیا ہے؟ بس اپنے کام میں لگ گیا، ایک دھن میں اللہ کا نام اس کو نماز روزے سے کوئی مطلب ہی نہیں. اللہ ان سب سے حفاظت فرمائے، اللہ اپنا بنا کر کے رکھے. ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، اولیاء اللہ لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں. اس لیے جب چاہتے ہیں کہ آپ اس راستے کو پائیں، ان لوگوں سے جڑیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.